ڈان نیوز میں مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے مہمان ہیں بنی گالہ میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب، اور عام طور پر اینکر کو کسی جب شخصیت کے سامنے بیٹھا ہو تو ذاتی تعلق کے حوالے سے بات ہی کرنا چاہیے۔ ویسے تو آپ کو علم ہے کہ آج کل کس طرح سوال جواب ہوتے ہیں، لیکن خاصا تو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شاید میں میرج پہ بھی بعد میں بات کروں کہ ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، سینکڑوں ہزاروں شادیاں ہوتی ہیں، علیحدگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن عمران خان کی شادی ہو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں کوئی بھوچال بن گیا، بینک لوٹ لیا۔ اس لیے میں اس میں بات کرنے بیٹھا ہے۔ نواز شریف نااہل ہو گئے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف ہمارے سربراہ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے مریم بی بی آ جائیں، تو شہباز شریف آپ کے لیے قابل قبول کے لیے بھی یہی کہیں گے کہ نہیں یہ بھی نااہل ہے؟ دیکھ میں اس کا کیا جواب دوں، یہ ان کی نون لیگ ہے، نواز شریف کی ذاتی پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز، مطلب کہ نواز کی پارٹی ہے، تو اس میں یہ جو مرضی کرے۔ ڈیموکریٹک پارٹی تو ہے نہیں، اگر ڈیموکریٹک پارٹی ہو تو جو سب سے بہتر کینڈیڈیٹ ہو اس کو اوپر آنا چاہیے، لیکن یہ تو ان کی فیملی پارٹی ہے اور اس میں ساری فیملی اوپر ہے، اور فیملی کوئی آگے آتے ہیں۔ میں کوئی پتہ نہیں، انہوں نے کوئی بورڈ اناؤنس کیا، اس میں کوئی 6-7 فیملی کے ممبرز تھے، تو انہوں نے تو فیملی کو آگے لے کے آنا ہے، لیکن جو نواز شریف کے ایشوز ہیں ایگزیکٹلی وہی شہباز شریف کے ایشوز ہیں۔ نواز شریف اگر گاڈ فادر ہیں فیڈرل لیول پہ، تو شہباز شریف پنجاب کے لیول پہ جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا ڈان، وہ چھوٹا ڈان ہے، وہاں وہی حرکتیں کرتا ہے، وہی ادارے تباہ کرتا ہے، وہی اپنے پیسے۔ بیویوں کے بارے میں ہم خواتین کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن مریم نواز آج کل وہ پہلے کہتے بھی ہیں، خطاب بھی کرواتے ہیں، اگر وہ ان کو لے آتے ہیں پھر آپ کے لیے ایز اے پارٹی چیف، پارٹی تو ہے نا خان صاحب، بہرحال پارلیمنٹ میں بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہیں، جب وہ آل پارٹیز بلاتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے الیکشن کمیشن بھی انہیں تسلیم کرتا ہے، اور ان کا پرائم منسٹر بھی ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے۔ پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا، آپ جب کہتے ہیں کہ دیکھیں مجاہد صاحب، ان کی مرضی، فیملی ہے، جیسے مرضی آگے لے آئیں، لیکن ہمارے لیے تو بڑا فائدہ ہے اگر وہ مریم نواز کو لے آئیں۔ فائدہ اس لیے ہے کہ ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، ایک لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے ایک جد و جہد کا نام، ٹھیک، ایک جد و جہد سے ایک لیڈر بنتا ہے، ایک سٹینڈ لیتا ہے، ایک اونچ نیچ زندگی میں دیکھتا ہے، وہ پھر آخر ایک ادھر پہنچتا ہے جدھر، یا پہنچتی ہیں جدھر وہ پھر ایک پریشر لینے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، لیڈر وہ ہوتا ہے اچھے وقت میں نہیں، برے وقت کو سنبھالنے والا لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر لیتا ہے، اور وہ پریشر کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک پروسیس سے نکلا ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے کیوں نکل گئی؟ کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر ایک جد و جہد، ایک میرٹ کے پہ لیڈر آتی تھی۔ بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ کیونکہ وہاں بھی نواز شریف، شہباز شریف، مریم بے نظیر بھٹو کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ بھی پروسیس میں، اور کچھ لوگ کہتے بھی ہیں تک اس کو شاید تقریب بھی اس طرح کرنے لگی ہے کہ نہیں، میں دیکھیں بے نظیر بھٹو کی پھر بھی جیل میں گزاری انہوں نے، میں تو میرے ساتھ تو یونیورسٹی میں تھی نا، میں نے تو ان کو دیکھا ایک اسٹرگل کرتے ہوئے، لیکن ان کی فیملی کی کیا اسٹرگل ہے؟ انہوں نے زندگی میں ایک دن کام کیا کبھی؟ مشرف نے ہتھ کڑی ڈالی تھی اس کے جب اکتوبر 99 میں، انہوں نے زندگی میں نہ نواز شریف نے کوئی کام کیا ہے، نہ شہباز شریف نے کیا۔ یہ پی آر کرتے تھے، کام تو ان کے والد نے کیا، اور یہ پی آر کے تھے، اور یہ بن گئے ملک کے بادشاہ، اور انہوں نے بچے تیار کر دیے اپنے۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بچوں کو آگے لانا، یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے میریٹوکریسی۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بڑا قابل ہو، لیکن وہ پروسیس کے تھرو تو آئے نا، ٹھیک ہے۔ اب مریم نواز کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں دیکھیں مثال ہم چودھری نثار کی میں مثال دیتا ہوں۔ چودھری نثار ایک بڑی لمبی 30 سال کی اس کی پولیٹکس میں ایکسپیرینس ہے۔ مریم نواز کا کیا ہے؟ تو چودھری نثار کے لیے کیوں اتنا سافٹ ہو گئے ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ پارٹی میں بھی آنے کے لیے کچھ لوگوں نے کچھ ایسی جسٹ نہیں، وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مریم کے نیچے شکر ہے کسی میں ایک اتنی غیرت تھی کہ ایک نام ان کی، یعنی مجھے تو ابھی بھی نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں ان بچوں کے سامنے۔ میں سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اگر نواز شریف کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ ہے، شہباز شریف یہ ہے، حمزہ یہ ہے، شریف خاندان یہ ہے،
پولیٹیکل پارٹی، تو پولیٹیکل پارٹی ہی اسی پہ کھڑی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے آپ کہیں کہ یہ پارٹی ان کی ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر پارٹی یعنی کہ جب لوگ جو قیادت ہے جسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کے فالوورز، اور وہ نااہل لوگ ہیں، صادق نہیں ہیں، امین نہیں ہیں، پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی بھی آپ کہیں گے وہ کام نہ کرے. میں آپ کو دوسری پہلو سے اس بات کو اپروچ کرتا ہوں کہ میں جی ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ ہوں. میں چوری کرتے پکڑا جاتا ہوں، 300 ارب روپیہ میں ملک سے چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہوں، اور پیناما پیپرز میں جب پکڑا جاتا ہوں تو اور انکشاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مجھے حق ہے پارٹی کا ہیڈ ہونا؟ کسی ڈیموکریسی میں اس کی اجازت ہے؟ کوئی مجھے دنیا میں ایک ڈیموکریسی بتا دیں یہاں کوئی ایک پکڑا جائے کوئی کرپشن میں اب پارٹی اس کو اوپر آنے چلیں. شہباز شریف تو ہدایبہ پیپر مل میں رنگے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. وہ تو ہم عدالت میں جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے ہدایبہ کے اوپر. لیکن ابھی جو ایک اور انکشاف ہوا ہے، یہ جو ملتان میٹرو میں ایک ان کی ایس سی سی پی نے چائنا کی پکڑ لیا ایک کمپنی کو، یابیت ایک چائنیز کمپنی تھی، اس کو پکڑ لیا کہ اس کی 78 گنا اس کی پروفٹ بڑھ گیا ایک سال میں. انہوں نے جب چیک کیا تو ان کو پیسہ آیا ملتان میٹرو سے. انہوں نے کہا ملتان میٹرو سے پیسہ آیا. جب انہوں نے مزید چیک کیا تو ملتان میٹرو میں ایک کوئی کیپٹل انجینئرنگ تھی، انہوں نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چائنیز کی ایس سی سی پی نے یہاں کے چیک کیا تو وہ جو ملتان جو کیپٹل انجینئرنگ جو کمپنی تھی وہ شیل کمپنی نکلی، ایس سی سی پی ریکارڈڈ نہیں ہے. اس کا جو سربراہ ملا فیصل سبحان، وہ کہتا کہ میں تو جی فرنٹ ہوں شریف خاندان کا. شریف خاندان کی کمپنیز نکلی، یہ شہباز شریف کی خاندان کی، دبئی میں، ادھر سے پیسہ جا رہا تھا ادھر. تو یہ جس طرح پیناما میں نواز شریف پکڑا گیا، یہ آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے، شہباز شریف اسی طرح پکڑا جاتا ہے اس میں. تو سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ آپ پکڑے جائیں؟ ایک بڑا بھائی سپریم کورٹ کو برا بھلا کہے، اب یہ چھوٹا بھائی نیب کے پیچھے پڑ گیا کیونکہ نیب نے بلا لیا آج چیمہ کو. آج چیمہ اس کا فرنٹ مین ہے، تو وہ ادھر بلائے. اس نے تھوڑے سے بیوروکریٹس کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا آج کہ جی آج چیمہ کو بچاؤ، جس طرح نیلسن منڈالا کو بچاؤ. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرپشن کا مافیا. لیکن خان صاحب جب 220 ایم این اے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، 30-35 سینیٹر ان کے ساتھ ہوں، پنجاب اسمبلی کے ارکان مان رہے ہوں، خود پرائم منسٹر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہو کہ یہ میرا پرائم منسٹر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن میں آپ کو یہ جانا چاہیے کہ اس پارٹی کو، یعنی پارٹی کا سربراہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں بھی ہو پھر بھی پارٹی مانتے ہیں. مجاہد، میں یہ کہتا ہوں کہ 272 کے 72 ہی ان کے ایم این ایز ہوں، پھر بھی کیا کسی کو اجازت ہے عوام کا پیسہ چوری کرنے کی؟ ساری قوم اس کو ووٹ دے دے، کیا اس کو اجازت ہے کہ قوم کا مورلٹی کی بات کر رہے ہیں نا، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاس تو نہیں روکتے ان کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کسی دنیا کی جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا. لیکن آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، لیکن اجازت تو دے رہا ہے نا الیکشن کمیشن بھی ان کو، کورٹ بھی شہباز شریف کو چیف منسٹر بھی رہنے دیتا ہے، پارٹی شاید سربراہ بھی رہنے دے، شاید لوگ الیکشن میں الیکٹ بھی ان کو کر لیں. اور جو الیکشن سسٹم ہے آپ کو بھی علم ہے، اور اس میں میں بعد میں بات کروں گا کہ مئی 13 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر مل کر نگراں پرائم منسٹر بھی بنائیں گے، اور وہ جن کو پھر آپ کہیں گے پنچر لگانے والے وزیر خارجہ. دیکھیں مجاہد صاحب، دو چیزیں ہیں. کیا اگر قوم ایک چور کو اپنا پارٹی کا سربراہ بنا دے اور پرائم منسٹر بنا دے، کیا ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ کیا ایک منٹ ایسا ہوا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی الیکٹ ہو کے چوری کرے، پرائم منسٹر بن کے چوری کرے، اور وہ جب پکڑا جائے سپریم کورٹ میں تو وہ کہے جی عوام میرا احتساب کرے گی؟ کبھی سنیا دنیا میں کسی جمہوریت میں؟ لیکن دنیا میں عوام میرا احتساب کرے گی؟ عوام احتساب نہیں کرتی، عوام ووٹ دیتی ہے. احتساب کرتی ہے عدلیہ. چاہے اسرائیل میں ان کا پرائم منسٹر نیتن یاہو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، تیسری دفعہ پرائم منسٹر، اس کو ان کی اپنی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کرپشن پہ. مجھے یہ بتائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی میرا تو عوام احتساب کرے گی، اس کی جرت ہے یہ کہنے کی؟ اچھا ایک منٹ، زوما جو پریزیڈنٹ زوما ہے وہاں کا ساؤتھ افریقہ کا، ابھی اس کو ہٹایا ہے. اس کو کس نے ہٹایا؟ اس کی اپنی پارٹی نے کرپشن پہ.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں الیکٹڈ ہوں. دیکھیں الیکٹڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس چوری کا لائسنس آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ نااہل ہونے کے بعد، صادق اور امین نہ رہنے کے بعد، تمام کرپشن ہونے کے بعد پارٹی کے سربراہی سے بھی ہٹا دیے گئے، ایون سے ان کے نومینیٹڈ سینیٹ بھی ہو گئے. 2018 کے الیکشن پر نواز شریف اسی طرح کھڑے ہوئے تو کیا ان کا بھی عوام ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ان کو دیں گے؟ یہ تو 18 میں الیکشن میں لڑ ہی نہیں سکتے. نہیں، ان کی پارٹی مریم، حمزہ، پارٹی کو اجازت ہے. مریم کے لیے بڑا مشکل ہوگا لڑنا، کیونکہ وہ جو ICIJ کی انہوں نے اس کو بینیفیشری اونر بنا دیے. 4 جو محلات ہیں وہ مے فیئر میں، اس کی اصل میں مالکہ تو یہ ہیں. وہ تو آ گیا ہے. آج یہ جو نیب کی جو وہاں BWI برٹش ورجن آئلینڈز کی جو کمپنی جو وہاں کا FIA ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے پوری پارٹی میں کوئی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے. یہ بھی کل آیا ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اصل مالکہ مریم. اگر مریم ہے تو وہ کیسے لڑے گی؟ وہ کیسے یہ ثابت کرے گی کہ اس کے پاس کدھر سے پیسہ آیا بڑے بڑے 4 محل لینے کے لیے؟ پارٹی سربراہ کے لیے میں جس کا نام لوں گا آپ کہیں گے حنیف عباسی، طلال، دانیال، فلاں. تو جب کوئی اس پارٹی کا میں سبھی اس طرح کے لوگ ہیں جس کو میں نے ہول پارٹی ایسی ہے نا نون لیگ کے نام سے. دیکھیں جو پارٹی کے اندر کرپٹ ہیں ان کو فارغ کریں، ان میں سے نیچے باقی آ جائیں. اگر پارٹی ہے تو اور لوگ ہیں. میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کسی پارٹی کے ہیڈ اور آپ چوری میں پکڑے جائیں، کیا ملک کا قانون آپ پہ لاگو ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا اب آپ یہ بات ثابت کر، یعنی عدالتیں بھی ثابت کر چکی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ اور اس صورت میں نواز شریف اگر یہ پورا خاندان الیکشن میں گیا، جلسے جلوس کرتے رہے، تو 2018 کے الیکشن میں یہ پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ آپ کا الیکشن کا سسٹم، سوری خان صاحب، ابھی بھی جو بڑے بڑے خاندان ہیں، دولت ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کا جو سسٹم ہے، اور پھر نگراں بھی پتہ نہیں کیا بنے جو 13 کا ہوگا، اس میں پھر یہ ہوگا خان صاحب کو آپ کو 2018 کے الیکشن میں مشکل یہ آئے گی کہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، میں آپ کو مجاہد جی انشاءاللہ ہماری یہ انہوں نے تو پچھلے الیکشن ہار جانا تھا، ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی. سارے مل کے میچ فکس کیا انہوں نے، ساروں نے مل کے چوری کی الیکشن کی، سارے مطلب یہ اس میں سب پارٹی وغیرہ سارے ملے ہوئے. نہیں میں سارے پیپل پارٹی اور انہوں نے مل کے اپنی الیکشن کمیشن بنائی. وہ الیکشن کمیشن ان کی تھی، ابھی بھی وہ نہیں بنائیں گے اور بنائی ہوئی ہے ابھی بھی الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. جو وہ نام دیں گے وہ ایکسیپٹ کریں گے آپ؟ لیکن میں کچھ اور کہنے لگا ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن بھی ملی ہوئی، کیئر ٹیکر بھی ساتھ ملے ہوئے، ROs بھی، ریٹرننگ آفرز بھی ساتھ ملے ہوئے. ان ساروں نے مل کے الیکشن کو ریگ کیا، اور وہ جو الیکشن ریگ کیا وہ خیر شور مچ گیا. 22 پارٹیز نے، ساری پارٹیز نے کہا ریگنگ ہوئی، لیکن ہماری تیاری نہیں تھی. اس باری ہم تیاری سے جا رہے ہیں. کیا اس باری میں ذرا تفصیل سے معلوم کروں گا بریک جانا کہ اب اس بار الیکشن کمیشن آزاد ہے؟ کیا آپ ROs نہیں ہوں گے؟ کیا اس بار جو آپ جو نگراں ہوں گے کیا غیر جانبدار ہوں گے؟ یہ بھی سب سوال کریں گے. اور ابھی جو سینٹ آ رہا ہے یہ بڑا کروڑوں کا ابھی سے سن رہے ہیں. اور مثلا میں نے KP میں سنا ہے، مثلا ایک آزاد آدمی کیسے کھڑا ہو گیا جب اس کا کوئی MP ہی نہیں ہے. ادھر بلوچستان میں بھی سنا ہے کافی، وہ تو ماشاءاللہ منڈیوں مشہور ہو گیا ہے. سندھ میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اور اگر پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں اب تو شاید آزاد امیدوار ہوں گے نون لیگ کے. یہ اور بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں خان صاحب سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. کیونکہ میں وقت کا میں کئی سوال کرنا، مثلا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی الیکشن سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ RO، الیکشن کمیشن، نگراں، اب کیا سچویشن چینج ہوگی؟ آپ کیا کوئی الیکشن کمیشن کے جو موجودہ ارکان ہیں دے آر فیئر، کیا یہ اب وہ RO نہیں لگائیں گے؟ اور پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بیٹھ کر جو نگراں پرائم منسٹر چلائے گی وہ ان پر آپ اعتماد کریں؟ پہلی چیز تو ہم تیاری سے الیکشن لڑیں گے. پہلے ہمارے پاس سمجھ ہی نہیں تھی کہ کس طریقے کے، یہ 30 سال سے یہ ایک سسٹم کو سمجھ بیٹھے ہیں. ان کو ایک طریقہ پکڑتے ہیں وہ دوسرا اختیار کر لیتے ہیں. ہم نے لاہور کے اندر ہم نے پولنگ ایجنٹس
اپنے زبردست کھڑے کر دیے. بائی الیکشن تھا NA 122 میں, انہوں نے نادرا کے ساتھ مل کے ہماری ووٹ باہر پھینک دی, باہر سے ووٹ اپنی اندر لے آئے. تو ان کو سسٹم پتہ ہے, انہوں نے ادارے پہ اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, نادرا پہ ان کا اپنا آدمی بیٹھا ہوا ہے, الیکشن کمیشن دونوں پارٹیز نے, پیپلز پارٹی انہوں نے مل کے لی, باقی سارے ادارے کنٹرولڈ ہیں جو سپریم کورٹ نے کہا تھا. لیکن فرق کیا ہے؟ ہماری تیاری ہے. ہم ایک تیاری سے الیکشن لڑیں گے, ہماری بڑی اچھی چوز کریں گے اپنے کینڈیڈیٹ صاحب, اگلے مہینے سے اپنے کینڈیڈیٹس چوز کرنے شروع کر دیں گے. اور ہم یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے ان کو دھاندلی سے روکنے کے لیے. دنیا یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے لوگ کیسے نکالنے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی دھاندلی کیسے روکنی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ تاریخی ہوگا پاکستان میں. آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا چینج آ رہا ہے, یہ کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں بائی الیکشن, یاد رکھیں بائی الیکشن کوئی انڈیکیشن نہیں ہے جنرل الیکشن کی. ٹھیک ہے, کاف لیگ سارے بائی الیکشن جیت گئی نون لیگ سے, 2008 کا الیکشن نون لیگ سے ہار گئی. پیپلز پارٹی 7 میں سے 6 بائی الیکشن جیتی 2008 سے 2013, جنرل الیکشن میں وائپ آؤٹ ہو گئی. یہ کوئی نون لیگ اپوزیشن میں اور ہوتی ہے, گورنمنٹ میں اور ہوتی ہے, کیونکہ پولیس اپنی اسپیسیفک اس کا جواب کہ جو آئینی طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نگراں پرائم منسٹر اور نگراں وزیر اعلیٰ خاص طور پر پنجاب میں الیکٹ کریں گے, جو آپ کہتے ہیں جنہوں سے بڑا پنچر لگایا, وہ آپ کو منظور ہوں گے کیونکہ آئین کے تحت یہی دو صوبوں کے اندر تو اب ہمارے بغیر حکومت کیئر ٹیکر نہیں آ سکتی. کے پی میں اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کے ہیں, تو وہ تو ہم فیڈرل کا اتنا فرق نہیں اب پڑتا, کیونکہ سارا کچھ تو 18th امینڈمنٹ میں صوبوں میں چلا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سینیریو مئی 13 کے مقابلے میں مختلف ہوگا؟ اصل میں تو صوبے میں پنچر لگے ہیں نا, جو پنجاب میں. اچھا, تو وہ اب ہم تیاری سے جائیں گے. خیر, سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے, مثلا آپ کے KP میں بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے جن کے مثلا سپریم کورٹ نے اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا کہ جس کا ایک بھی MPA نہیں ہے پارٹی کا, سب پارٹی کے ہیں نا, JUI کے, ANP کے, پیپلز پارٹی کے, وہ بھی کھڑا ہوا ہے. اس کے معنی انہوں نے راستہ کھول دیا نا کہ آؤ بیچارے کمزور لوگوں کو خریدنے کے لیے. سندھ میں, بلوچستان میں تو خیر اللہ ماشاءاللہ 5 سے 43 ہو گئے. سندھ میں ہماری جب سے بیچاری MQM بکھری ہے ادھر بھی لوگوں کی نظریں ہیں. دیکھیں کتنی, اب میں کیا اس کا کہوں. اللہ انشاءاللہ اس ملک کو نکالے گا اس میں سے. یہ ہمارا برہان ہے ہی اس لیے کہ پاکستان اخلاقی طور پہ ان کرپٹ مافیا نے پاکستان کو نیچے لے گئے, کہ پہلے آپ اخلاقی طور پہ نیچے جاتے ہیں پھر معاشی طور پہ نیچے جاتے ہیں. یہ دنیا کا ایک اصول ہے. اب دیکھیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن نیلام گھر ہوتا ہے, پیسے چلتے ہیں, سب کو پتہ ہے. میں پچھلے سال بھی ہم نے کوشش بھی کی کہ یہ جو پارلیمنٹ کی الیکشن ریفارم کمیٹی تھی اس کے اندر یہ چیز کریں گے, ڈائریکٹ الیکشن ہو, کوئی اور صورت ہو. امریکہ میں یہی ہوتا تھا, وہاں بھی انڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے سینٹ کے, وہاں بھی پیسہ چلتا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن کروا دیے. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ جب ہمیشہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے کیوں نہیں یہ ڈائریکٹ الیکشن کرواتے. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ. اس سے پرابلم پتہ کیا, دیکھ جیسے پرابلم یہ ہے کہ آپ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے یہ کہ آپ پیسہ لے. جب میری طرح کے آدمی کو 40 کروڑ روپیہ کوئی آفر کرے کہ جی ایک سینیٹر بنا دیں, تو آپ سوچیں کہ کیا ریٹ چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کتنے پیسے آفر کر رہے ہوں گے لوگوں کو. اور پھر یہ ڈیموکریسی نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, الیکشن کمیشن کو نظر آ رہا ہے, کوئی نوٹس نہیں لے رہا. اور مجھے بتائیے ڈیموکریسی کیسی ہے؟ لیکن پھر وہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر آگے اتنا بوجھ پڑا ہوا ہے. اصل میں تو الیکشن کمیشن کو اس کو روکنا چاہیے, کیونکہ کام تو دیکھیں الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. اب مجھے بتائیں یہ فیئر ہے کہ آدمی کروڑ روپے. اب کروشل سچویشن آئے گی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہوگا نہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہوگی نہ نون لیگ کے پاس, اور اس بار غالباً آپ کے 10, 11, 12 اچھے ہوں گے. اس وقت اگر چیئرمین سینٹ کا موقع آیا تو آپ کا کروشل ووٹ ہوں گے آپ کے. اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں ایک سیٹ لینے کے لیے آپ کاف لیگ کے تو 8 ووٹ آ رہے ہیں, شاید پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی اس شرط پہ قبول کر لیں کہ سینٹ کا 1 ووٹ آپ پیپلز پارٹی کو دے دیں گے. دیکھیں کوشش کر سکتے ہیں, میں یہ نہیں جانتا کہ یہ
چودھری سرور ہمارے بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل فگر ہیں، انگلینڈ میں ان کی شروع میں پالیٹکس کی، اب یہاں ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں پوری، اور دیکھیں ان کی لابیز ہیں۔ سینٹ کی وجہ اہمیت ہے اتنی کوئی الیکشن کی اس سے، کیونکہ پنجاب میں تو آزاد ہو گئے نون لیگ کے تمام امیدوار، اور ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ انہوں نے کیسے مجھے تو ابھی یہ نہیں سمجھ آئی کہ الیکشن کمیشن نے آزاد کر کیسے دیا، کیونکہ بہرحال نہیں حصہ لینے کے تو نہیں روک سکتے اسے نا خان صاحب۔ نہیں، لیکن انہوں نے کیا یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ وہی جو لوگ ایک نااہل پرائم منسٹر نے چنے تھے، وہ جو ڈبل نااہل ہو گیا، ڈبل کیوں نکالا ہو گیا، اس نے کیسے اسی کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ دیا؟ بہرحال یہ ایشو نہیں ہے، پرائم منسٹر ان کا ہے نہیں، ایشو یہ ہے کہ دیکھیں سینٹ اور پارلیمنٹ، آپ اس کو جتنا اوپر لے جانا چاہیں اتنا جا سکتی ہے، جتنا نیچے گرانا چاہیں اتنا گر سکتی ہے۔ جب سینٹ میں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پیسہ چل رہا ہے بے تحاشا، اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ ایک سینیٹر کی کیا عزت رہ جائے گی جب پتہ ہوگا کہ پیسے دے کے آیا؟ کیا بہتر نہیں ہو کہ اگر ڈائریکٹ الیکشن سے سینیٹر ہے اس کی سوچیں وہ اپنی نظر میں کیا اہمیت ہوگی کہ ایک ملک کے اندر ایک سینیٹر بڑے الیکٹرل ووٹ لے کے آئے؟ تو کھلے عام جب اس وقت یہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اور عدالتوں کے ہوتے ہوئے، تو نیشنل الیکشن 3 مہینے بعد ہیں، پھر یہی ہوگی نہیں، نیشنل الیکشن میں اس طرح کا پیسہ نہیں چل سکتا۔ وہ تو اور یہ کر رہے ہیں نا کہ قوم کا پیسہ، جو پیسہ قوم عام لوگوں کا ہے، وہ یہ اب ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ چل رہا ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ اربوں روپیہ دے رہے ہیں اپنے ایم این ایز کو، یہ نون لیگ والے پنجاب میں۔ یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ الیکشن جیتنے کی جانا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، سیاستداں جو ہے عدالتی فیصلوں سے ختم نہیں ہوتے، اور جی نواز شریف دیکھیے جی ان کے لوگ کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں۔ سیاستدان اگر عدالتی فیصلہ آپ کو چوری میں پکڑ لے، بھٹو کا نام لے لے، بھٹو چوری میں نہیں پکڑا گیا تھا، بھٹو کسے ناانصافی ہوئی تھی۔ نواز شریف کو 1 سال انہوں نے بار بار پوچھا ہے کہ 300 ارب روپے کا جواب دو، اور وہ جواب پہلے ایک جھوٹا قطری خط لے کے آیا، اور اس کے بعد رونا دھونا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ اس نے اس کے بعد ڈاکیومنٹ نہیں دی کہ 300 ارب روپیہ باہر کیسے گیا۔ دیکھیں لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ کوئی بیوقوف آدمی ایک چوری میں پکڑا جائے اور وہ جو شہید بن جائے۔ بھٹو کا اور ایشو تھا، نواز شریف کا اور ایشو ہے۔ بھٹو کو سب کو پتا تھا کہ جس کیس میں اس کو پھانسی دے گئی وہ پھانسی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یہاں ساروں کو پتا ہے، نون لیگ کو پتا ہے، خاقان عباسی کو پتا ہے، ان کے وزیروں کو پتا ہے کہ نواز شریف نے چوری کی ہے، شہید کیسے ہوگا؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال ان کی پارٹی کے اراکین اسمبلی اور سینیٹ خواہش ہو سکتی ہے ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ نواز شریف سیاسی شہید بن جائے، لیکن ایسا ہوگا آپ کو تھوڑا ذاتی تجربہ ہے، جیسے جسٹ کوئک میں بریک لوں، شہباز شریف اس سے بہتر ہے یا کچھ تھوڑا فرق ہے؟ مثلا دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک جوائنٹ فیملی کا یہ کرپشن کا سینڈیکیٹ تھا۔ پرائم منسٹر بننے سے کوئی، سوری، اس کے پارٹی سربراہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے پرائم منسٹر بننے سے کوئی نہیں پڑے گا۔ دونوں اگر اور مریم کے بارے میں کہتے ہیں شی از ناٹ، اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ملک اور پارٹی اور سب یہ رن کرے۔ نہیں، دیکھیں یہ شریف خاندان کا آخر میں دیکھیں 30 سال یہ ملک کی اوپر بیٹھے رہے ہیں، 30 سال سے 8 سال نکال دیں بیچ میں مشرف کے، اس کے علاوہ یہ ملک کے اندر پاور میں بیٹھے رہے ہیں۔ انہوں نے جتنا پیسہ بنایا 30 سال میں شاید ہی کسی نے بنایا ہو، ان کی جتنی باہر پراپرٹیز ہیں شاید ہی کسی کی ہوں۔ اب یہ شہباز شریف کا جو آج میں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ کمپنیز یہاں سے بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں، اس پروجیکٹ کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، اور ادھر سے باہر ان کے اکاؤنٹس ہیں، ادھر سے پے کر رہے تھے چائنا کو، جو پکڑے گئے ہیں یہ جو چائنیز ایس سی سی پی۔ اگلے نااہل ہو گئے پارٹی سے، حکومت سے، تو پھر آپ اپنے یعنی جو جن کے خلاف ہم کمپین کر رہے ہیں، تو آپ آئندہ پھر آپ کٹہرے میں ہی دیکھ رہے ہیں خان میاں صاحب کو، یعنی آپ کی یہ خواہش ہے کہ انہیں کٹہرے میں ڈال کے الیکشن لڑیں؟ یعنی ہاتھ پیر باندھ کے الیکشن لڑیں؟ نہیں، میں پھر سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا کسی کو اجازت دینی چاہیے چوری کرنے کی؟ کیا کسی کو، میں الیکٹڈ آدمی کو چوری کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں میں عوام کی خدمت کروں گا، اور اقتدار میں آ کے عوام کا پیسہ چوری کر لیتا ہوں۔ اوکے، خان صاحب سے گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ویسے تھوڑا سا میں آخر میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب نے شادی کی، تیسری کی، اور وہ ان کا
رائٹ ہے، مطلب اس پہ اتنی بڑی ہنگامہ کیوں بن جاتا ہے، اتنا بڑا ایشو کیوں بن جاتا ہے؟ مطلب آپ کے کے پی میں بھی کچھ ایشوز، ہیلی کاپٹر کا ایک بنا دیا، پھر یہ درختوں کا بڑا ایشو بن گیا، اور بھی کچھ ایم پی ایس پہ بھی لگتے رہے. تو اس سلسلے میں آپ پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پوری کیبنٹ حکومت میں کسی قسم کی کسی لیول پہ کرپشن نہیں ہوئی؟ دیکھیں، نیب آپریٹ کر رہا ہے سارے پاکستان میں. اب نیب نے پختونخوا میں ابھی تک بتائیں کہ کس طرح کے یہ جو درختوں کا آیا کہ جی 1 ارب کا، میں عرض کرتا ہوں ایک پہلے تو نیب نے کہا کہ 20 لاکھ روپے کا میں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ 1 منٹ بھی میں نے اپنی ذات کے اوپر ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کیا. اور وہ میں یہ چاہتا ہوں، اور ہم نے نیب کو کہا یہ انویسٹیگیٹ کریں. ہر جگہ مجھے پختونخوا گورنمنٹ بلاتی تھی اس لیے کہ انہوں نے پروجیکٹس کو پروموٹ کرنا ہوتا تھا. مثلا بلین ٹری سونامی ہے یا ٹورزم سپاٹس تھے، اس لیے میں جاتا تھا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے 1 روپیہ ٹیکس پیئر کا میں نے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا کبھی. میں ٹھہرتا تھا جا کے نتھیا گلی میں سی ایم کے ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں. وہاں کا آج اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا کھانے کا بل تھا میں خود دیتا تھا. سو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر یہی چیزیں ملی ہیں نیب کو، اس کا مطلب کہ وہاں کرپشن نہیں ہوئی. ادھر دیکھیں ان کا شہباز شریف کا آشیانہ اسکیم اربوں روپے، پاور پروجیکٹس، وہ قائد اعظم سولر پلانٹ اربوں روپے، نندی پور اربوں روپے، 56 کمپنیز ہیں جن کے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی انہوں نے دی ہوئی. 200 ارب روپے کی اورنج ٹرین ہے جس کا کانٹریکٹ ہی خفیہ ہے. تو ان کے پروجیکٹس دیکھیں اور وہ سندھ میں دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آج تک پختونخوا میں انہوں نے یہ اگر یہ 4.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے جو ہیلی کاپٹر کا خرچہ تھا وہ میرے سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ کرپشن نہیں ہوئی وہاں. بلین ٹری سونامی، یہ پاکستان کی تاریخ میں مجاہد جی پہلی دفعہ ہے کسی گورنمنٹ نے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچا ہے. انہوں نے پنجاب میں انہوں نے سارے کے جنگل ختم کر دیے. آج چھانگا مانگا میں جائیں، چیچا وطری میں جائیں، وہ پرانے جنگل ہوتے تھے. میاں والی میں کندیا میں جنگل تھا، وہاں کوئی درخت ہی نہیں نظر آتا. اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ پختون پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک صوبے نے 1 ارب درخت، 1 ارب 18 کروڑ درخت لگائے. اور وہ کس نے ویریفائی کیے؟ باہر ایک انٹرنیشنل آڈٹ کی گئی، اپنی لوکل آڈٹ علیحدہ تھی، ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے آ کے 2 دفعہ آڈٹ کی. اور انہوں نے IUCN، یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، بون چیلنج، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان دنیا کے انوائرمنٹل میپ کے اوپر آیا ہے جس یہاں صرف درخت کاٹے، ہمارے دریا تباہ کیے، ہمارے جنگلات انہوں نے تباہ کیے، ہماری پولوشن، یہ جو جنگلات تباہ کیے. اب لاہور کے اندر جو پولوشن ہے اس سے بچوں کو خطرہ ہے. بدقسمتی سے پوری کیمپین کر رہے کرپٹ پرائم منسٹر کو بچانے کے لیے، ایکس پرائم منسٹر کو، انہوں نے یہ اٹھایا ہے. آپ اگر ان کو واقعی یہ سنسیئر ہیں پاکستان سے، یہ جا کے جنگلات دیکھیں پنجاب میں جو ختم کر دیے انہوں نے. ختم، وقت کم ہوگا، مجھے سے ایک سوال ضرور جواب دے دیے. ایک مرحلہ ایسا آیا تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ تنہا نواز شریف گورنمنٹ کو نہیں گرائیں گے، اور اس کے لیے آپ ان کے ساتھ ایک اسٹیج پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. پتہ نہیں پارٹی کے لوگ تیار نہیں ہوئے یا آپ کے لوگ تیار نہیں ہوئے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی کوئی اس طرح کی جب کوئی قوت ہوتی ہے تو متحدہ محاذ بنتا ہے. کیا کبھی کوئی ایک ایسا اسٹیج آئے گا؟ مجھے تو اس دن لگ رہا تھا کہ آپ کا ہاتھ ملتے رہ گیا جو دائیں بائیں کسی اسٹیج پر. دیکھیں مجاہد جی، میں آصف زرداری سے لیکن کس منہ سے میں کوئی آپ کے اور ان کے قائدین ایک صف میں تو کھڑے ہو گئے تھے نا اسٹیج پہ. وہ ایشو نہیں ہے. میرا اور آصف زرداری کی پارٹی سے کبھی کسی قسم کی الائنس اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آصف زرداری اتنے ہی کرپٹ ہیں جتنے نواز شریف ہیں. لیکن آپ ان پر وہ گولہ باری بیانوں کی نہیں کرتے جس طریقے سے آپ شریف خاندان کو نشانہ وہ اس لیے کہ اس وقت کیوں نکالا کیمپین چل رہی ہے. اگر آصف زرداری ہوتا تو میں اس کو بھی کہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں نے مل کے پچھلے 30 سال میں جو ہمارے ملک کی تباہی کی ہے، اور جو پچھلے 9 سال میں جو ان دونوں کے آتے ہوئے ہم سمجھتے تھے آصف زرداری کا دور پورا ہے، یہ نواز شریف کا ان دونوں نے پچھلے 9 سال میں پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹ 90 ارب ڈالر پہ پہنچا دی ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا قرضہ نہیں چڑھا. تو چوری کر کے یہاں کا پیسہ باہر اور باہر سے قرضے لے کے پاکستانی قوم کو مقروض، پاکستانی قوم کو غریب،
خود یہ خاندان امیر ترین ہو گئے، بھی یہ سمجھتے تو ہیں میں ان سے کیسے الائنس کر سکتا ہوں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مکمکہ ہو جاتا ہے کسی سٹیج پر، یہ ایک ہو جائیں گے، اور جیسا کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں، انٹرسٹ ان کے انٹرسٹ اور پہلے بھی ہوئے ہیں، پہلے دھرنے کے دوران یہ اکٹھے ہو گئے تھے دونوں، دھرنے سے پہلے الیکشن کیمپین میں شہباز شریف میں پیٹ پھاڑ کے آصف زرداری کے پیسہ نکالوں گا اور میں گھسیٹوں گا، اور جب وہ ہمارا ڈر ہوا تو دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو مجھے یاد ہے کہ جب بینظیر بھٹو کی شادی ہوئی تو سندھ میں انہوں نے لوگوں نے آگ لگا دی، ان کو اپنے لیڈر سے اتنا پیار تھا، تو وہ ایک لیڈرز کو لارجر دین لائف دیکھتے ہیں، تو وہ ایسا لگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کے فالوورز، آپ کے ووٹرز، اس پر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح میڈیا میں یا دوسرے لوگ کمپین کرتے ہیں، ایشو بناتے ہیں اس کو؟ میں اس کو ایک کمپلیمنٹ ہی لیتا ہوں اس طرح کہ دیکھیں کوئی ان کی شادیوں کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، تو میری شادیوں پہ انہوں نے یہ جو اپوزیشن ہے، میں اپوزیشن کی بات اس کا مطلب کہ میں واقعی صادق اور امین ہوں کہ میرے اوپر اور کوئی کرپشن اور تو ہے ہی نہیں، وہ تو خیر عدالت نے بھی کلیئر کر دیا، اس کا مطلب ان کو صرف یہ چیزیں ملتی ہیں۔ دوسری چیز مجاہد جی دیکھیں، میں کوئی پبلک کو کبھی دل نہیں اس کا دکھانا چاہتا، لیکن میں پبلک کی اوپینین کا غلام نہیں ہوں، اور شادی کا فیصلہ میں خود کرتا ہوں، وہ کسی کا اور کسی کی اس میں مداخلت نہیں ہوئی۔ لیڈرشپ کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، انسان جو اپنی ذاتی زندگی کا فیصلہ کرے، اس میں یہ کہنا کہ جی میں کوئی ریفرینڈم کروا کے شادی کروں یا میں کوئی ووٹ لے کے شادی، یہ نہیں ہوگا، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، یہ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے یہ میرا ایشو نہیں ہے۔ میرا ایشو یہ ہے لوگوں کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا عمران خان کو اس لیے ووٹ دینی ہے کہ وہ دیانتداری سے آپ کا پیسہ اکٹھا کرے گا اور دیانتداری سے آپ پہ پیسہ خرچ کرے گا بجائے اپنی جیب میں ڈالنے کا، یہ نمبر 1 ایشو ہوتا ہے۔ عمران خان کی ذات نہیں دیکھتے، اس کی سیاست دیکھتے ہیں کہ ذاتی جو بھی فیصلے کرے وہ ایفیکٹو۔ دیکھیں جی، ذات کا تب فیصلہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جب کہ وہ میری پبلک لائف کو افیکٹ کرے۔ میں وہ بڑا اچھا خالد بن ولید کا تھا کہ انہوں نے جنگ کے دوران شادی کر لی، تو حضرت ابوبکر نے ان کو پیغام پہنچا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے تم نے شادی کی، انہوں نے کہا اگر صرف تب اس طرح آپ کہیں کہ میری جنگ میں لڑنے کی کیپیبلٹی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے شادی سے۔ ویسے تو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، آج بھی ہزاروں کیا لاکھوں روزانہ شادی ہوتی ہیں، یہ کیا بات ہے کہ ساری تان آ کے خان صاحب کی شادی پر خاص طور پر ان کے مخالفین توڑ دیتے ہیں۔ تھینک یو خان صاحب، آپ نے